الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمنتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانتایا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ اس کا موضوع سخن ہے شہادت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی حوالہ سے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے حوالہ سے ایک آیہ مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی تکریم جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، اس کے بعد کوئی اور آقا کے نواسوں کی شان بیان کر سکتا ہی نہیں۔ یہ بات بڑی واضح ذہن نشین رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ اور حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور رتبہ اور شان بیان کیا ہے، کتب حدیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ کوئی بیان کرے کوئی بیان نہ کرے، اسلام قیامت تک کے لیے ان دونوں شخصیات کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ امام حسن پاک ہوں
یا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو۔ اب ہوا یہ ستم ظریفی یہ ہوئی، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ظاہر ہے آپ کی جتنی بڑی قربانی، پھر آپ کا ذکر بھی اسی حساب سے بہت کیا جاتا ہے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور ان کی عزت کے حوالہ سے میں ایک جملہ بولوں کہ امام حسن وہ امام ہیں جو حسین پاک کے بھی امام ہیں۔ امام حسن حسین پاک کے بھی امام ہیں۔ حسین پاک کا مقام اور درجہ بہت اعلیٰ، بڑا مقام، آپ سید الشہداء، لیکن تاریخ گواہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین کے پیچھے نماز نہیں بلکہ حسین پاک نے امام حسن کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنا امام کہا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، جس کو نہ اہل سنت کے ہاں اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور نہ اہل تشیع کے ہاں اس بات کا ذکر ہوتا ہے، یہ ایک زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمانہ خلافت بیان کیا ہے، زمانہ خلافت وہ 30 سال تک ہے۔ اب اس زمانہ خلافت میں جب تک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے 6 ماہ کے دور خلافت کو نہ داخل کیا جائے، شامل نہ کیا جائے، تو آقا کی حدیث ہی پوری نہیں ہوتی۔ آقا کی حدیث پاک بھی وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ مدت بیان کی، جو وہ عرصہ بیان فرمایا، اس عرصے میں 29 سال اور 4 ماہ یہ بنتے ہیں حضرت علی تک، باقی جو 6 ماہ ہیں وہ بنتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے۔ امام حسن مجتبیٰ کو 6 ماہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ برحق رہے۔ گویا یہاں پر اگر یہ جملہ بولا جائے، یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ خلفائے راشدین کی تعداد صرف 4 بیان کی جاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلیفہ برحق مانتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ 5ویں خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 خلفاء ہیں، 5 خلفاء۔ نجدی لوگوں نے کیا کیا اور باقی لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اس سرے سے نکال دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے خلیفہ نہیں بنایا، بڑی اہم بات۔ حضرت امام حسن کو مسلمانوں نے مل کر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے یہ درس سوالوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت کا وقت آیا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اے شیر خدا، اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بڑے شہزادے امام حسن کی خلافت کا حکم نامہ، وصیت نامہ جاری فرما دیں۔ آپ اس طرح فرمائیں کہ امام حسن کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں، اپنا نائب بنا دیں۔
تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں ریکارڈ میں ہے، ہر ایک جملے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میرا بیٹا حسن خلافت کے قابل ہوا تو لوگ اسے اپنا خلیفہ بنا لیں گے، اگر خلافت کے قابل نہ ہوا تو اسے خلافت زبردستی میں علی نہیں دے سکتا۔ اب جب یہ بات ہوئی، یہ جملہ ہوا، اس کے بعد آپ دار فانی سے پوچھ فرما گئے، ریلت فرما گئے، اوپر والا سپیکر نہیں چلانا بھائی، اوپر والا سپیکر نہ چلانا، آپ ریلت فرما گئے۔ اس پر کیا ہوا؟ مسلمان اکٹھے ہوئے، سارے لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے یہ فرمایا سارے لوگوں نے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ، ذرا قریب لوگ آپ ہو جائیں، ذرا ہمارے اسپیکر اندر کا تھوڑا مسئلہ ہے، قریب آپ سارے احباب ذرا آگے آ جائیں تاکہ آپ تک آواز، باہر ٹھیک آواز ہے، آپ لوگ سارے جو ہے نا ذرا قریب آ جائیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں تاکہ آنے والے جو ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھتے جائیں، اور زیادہ آگے آ جائیں، یہ آگے آ جائیں، سب آگے آ جائیں۔ اب اس حوالے سے جو بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا، جب شورا بیٹھی، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، بدری صحابہ بھی، ان میں سے جو ان کی اولادیں موجود تھیں وہ بیٹھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد وہ شخصیت ہیں جو پوری روئے زمین پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر بھی ہیں اور آقا کریم کا خون مبارک بھی، اور یہ وہ عظیم حسن مجتبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں اللہ کے رسول کے ساتھ شباہت اتنی تھی کہ آپ سر سے لے کر شکم اطہر تک روایات میں آتا ہے آپ شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ سرکار کی شبیہ تھے، اور جب لوگوں کو یہ پسند ہوتا کہ سرکار کا دیدار کریں، سرکار کے ظاہری وصال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد جب لوگوں کو یہ بات محبوب ہوتی کہ ہم سرکار کا وہ لمحہ یاد کر کے سرکار کا دیدار کریں، تو وہ کیا کرتے؟ وہ حضرت سیدنا حسن مجتبی کی بارگاہ میں آ جاتے اور آ کے بیٹھ جاتے، حضرت حسن بیٹھے رہتے، تو آپ پوچھتے کوئی بات، کوئی سوال؟ وہ کہتے کوئی سوال نہیں ہے، ہم تو سرکار دو عالم والا جو چہرہ انور ہے وہ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر ہم یاد مصطفیٰ کو تازہ کر لیتے ہیں، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یاد ہے ہم اس کو تازہ کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ اس وقت خلافت کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں اس دنیا پر وہ کون ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات جو اہم ترین بات تھی، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جن کو سردار فرمایا، سرکار نے جنہیں سردار فرمایا وہ دو ہی شہزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین پاک ہے۔ تو جس کو سرکار فرمائیں سردار ہے، جس کو سرکار فرمائیں یہ سب کا بڑا ہے، جس کو سرکار دنیا کی سرداری نہیں بلکہ جنت کی سرداری بھی دے دیں۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا جن کی سرداری دنیا میں بھی ہے، جن کی سرداری حشر میں بھی ہے، جو دنیا میں بھی سردار ہیں، جو جنت میں بھی سردار ہیں۔ تو سارے صحابہ نے کہا کیوں نہ مل کر، صحابہ کی اولادوں نے کہا کیوں نہ مل کر ہم اس کو اپنا سردار بنا لیں جس کو ہمارے نبی نے سردار فرمایا ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا 5واں خلیفہ بالاتفاق مقرر کر لیا گیا۔ آپ خلیفہ بن گئے، آپ نے خلافت سنبھالی، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اس بنیاد پر ہمارے مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفہ کتنے ہو گئے؟ خلیفہ برحق 5۔ اور خلافت کہاں تک رہی؟ حضرت حسن کے 6 ماہ تک جو آپ خلیفہ رہے، یہ عرصہ کیا ہے؟ خلافت برحق ہے۔
حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، خلافت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، ظلم آ جائے گا، بربریت آ جائے گی، اور اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہ، سرکار کے حدیث کے الفاظ میں ورث کا سرکار نے فرمایا کیسر و کسرا والا نظام آ جائے گا، کیسر و کسرا والا نظام آ جائے گا، ملوکیت جو وہاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 ماہ گزرنے کے بعد جو لڑائیاں شروع ہو گئیں، حالات بگڑ گئے، تو حضرت حسن نے اپنے نانا کی ایک اور حدیث کو بھی سچ کر دکھایا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث سماعت کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے آپ تشریف لے آئے، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا اور سرکار آگے بڑھے اور سرکار نے شہزادوں کو خود اٹھا لیا۔ ایک شہزادے کو آپ نے یہاں پر دائیں ران پہ بٹھا لیا، سوار کر لیا، دوسرے شہزادے کو بائیں ران پہ آپ نے سوار کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ امام حسن کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ وہ حدیث کے الفاظ سنیے، سرکار نے فرمایا ھذا ابنی سیدن، فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ سید ہے، سردار ہے۔ سرکار کی حدیث پاک، سرکار نے فرمایا ھذا ابنی سیدن، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سید ہے، یہ سردار ہے، اللہ نے اس کو سرداری عطا فرما دی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی، سرکار نے فرمایا میرا یہ شہزادہ ہے جو مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں جو بڑی لڑائی ہو رہی ہوگی اور فتنہ اٹھے گا، یہ اپنی قربانی دے کر دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اچھا، یہ معاملہ سرکار کا جو حدیث پاک سرکار نے بچپن میں فرمائی تھی، حضرت امام حسن پاک نے اپنے نانا کی اس بات کو ہو بہو سچ فرما دیا۔ ہوا کیا؟ جب آپ کی خلافت ہو گئی، 6 ماہ گزر گئے، ابھی کچھ دن باقی تھے، لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر میں خون ریزی ہو۔ اللہ اکبر، یہ طریق کے الفاظ ہیں، اور میں جو بول رہا ہوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ریکارڈ، ہر ایک جملے کا میں خود ذمہ دار ہوں، ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر میں، مدینہ منورہ میں خون کی ندیاں بہیں، میں نہیں چاہتا اللہ کے شہر حرم میں خون ریزی ہو۔ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو بادشاہی چاہیے؟ آپ کو حکومت چاہیے؟ آپ نے فرمایا اپنے جو ماننے والے تھے، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا تم میرے لیے لڑ رہے ہو، تم میرے لیے کھڑے ہو ڈٹ کر کہ ہم حسن پاک کی حکومت ختم نہیں ہونے دیں گے، ان کی خلافت کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں صلح کرتا ہوں، میں بخوشی، اس لیے کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو، میں اپنی خلافت کو ختم کرتا ہوں اور میں اقتدار جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کرتا ہوں۔ لوگ بڑے تھے، وہ مشتعل ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا میرے ساتھ پیار ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ عمل کر لو۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور آپ نے سارا جو اقتدار تھا سارا وہ آپ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے کر دی۔ اس وقت وہ جو بدری صحابہ کی اولادیں موجود تھیں، وہ جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود تھے، جو عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا اے حسن، آج واقعی جو بات ہمیں پہنچی تھی آج آپ نے وہ سچ کر دکھائی ہے، آپ واقعی سردار نکلے ہیں، آپ واقعی سردار نکلے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو خطبے کے وقت فرمایا تھا جمعے کے خطبے میں کہ ھذا ابنی سیدن،
کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ کیا ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے، آپ نے سردار بن کے ثابت کر دیا ہے۔ اور آقا نے جو فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ اور جماعتیں بڑے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوں گی اور قتل ریزی اور خون ریزی ابھی بالکل قریب آ جائے گی، تو فرمایا میرا یہ شہزادہ جو حسن ہے یہ اپنا حق چھوڑ کر دونوں کے درمیان صلح کرا کے پوری امت کو خون ریزی سے بچا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا علی علی مرتبہ سامعین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر یاد رکھیے، ایک رائٹر کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت اس نے جملہ لکھا، میں آپ کو بھی وہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت احسان مند ہے حضور کے دونوں نواسوں کی، پوری امت قیامت تک کے لیے احسان مند ہے رسول اللہ کے دونوں نواسوں کی۔ ایک حسن مجتبیٰ جس نے جب ساری نو اور کشتی امت کی ڈوب رہی تھی اور نعوذ باللہ یہ ظالم کچھ کر گزرتے، کچھ لوگ ایسے تھے، اس وقت اس نے اپنی خلافت چھوڑ کر، اپنی خلافت کی قربانی دے کر اس نے پوری امت کو اور شہر مدینہ کو، شہر طیبہ کو اور شہر مکہ مکرمہ کو ہر قسم کی خون کی ندیوں سے بچایا، تو اس کا نام ہے امام حسن پاک۔ پوری امت کو بچا لیا، پوری امت کی کشتی کو بچا لیا۔ اور دوسرے شہزادے کا نام ہے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے اسلام اور قرآن کو بچا لیا۔ پوری امت قیامت تک کے لیے کس کی احسان مند ہے؟ حسن پاک کی اور حسین پاک کی۔ آج چونکہ موضوع ہمارا امام حسن ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت میں آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ معاملات کو چلایا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کی محبت جو تھی اس کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کچھ پہلو جو ہیں وہ آج یہاں بیان کرنا بڑے ضروری ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس بڑے شہزادے امام حسن کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تو آپ دنیا سے اب تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کو سرکار نے کان میں بتا دیا تھا، وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سرکار کا معاملہ جو ہے صحت شریف کا وہ بڑا نازک سا ہو گیا ہے تو آپ رونے لگیں۔ سرکار نے قریب کیا، سرکار نے کان میں بات کہی، آپ پہلے روئیں اور پھر مسکرا دیں، پہلے رو دیں اور پھر مسکرا دیں۔ لوگوں نے پوچھا بڑا عجیب معاملہ ہے، سیدہ کائنات آپ پہلے رو دیں اور بعد میں مسکرا دیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے ابا جان نے فرمایا کہ فاطمہ الوداع، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو میں رو پڑی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آ کے مجھے ملے گا فاطمہ وہ تو ہوگی، میں خوش ہوگی، شکر ہے آقا کے بعد میں بھی جلدی آقا کے پاس چلی جاؤں۔ تو اس وقت جب آپ وہاں تشریف لے گئیں تو آپ نے عرض کی کہ ابا جان مجھے کوئی تحفہ عطا فرما دیں، آپ مجھے کوئی تحفہ عطا فرما دیں۔ تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ تجھے میں ایک تحفہ نہیں، میں تجھے 2 تحفے دے کے جا رہا ہوں، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ اپنی شہزادی سے فرمایا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن مجتبیٰ ہے، اور فرمایا حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مبارکہ کو میری صورت مبارکہ کے مطابق چہرہ انور سے لے کر یہاں شکم عطر تک میرے مطابق بنا دیا ہے۔ جب تمہیں میری یاد آیا کرے تو میرے حسن کو دیکھ لیا کرنا۔
یہ وہ حسن پاک مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ ابھی چھوٹے ہیں. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے آگے ان کو اٹھا لیا اور کندھوں پہ سوار کر لیا. تو راستے میں ایک صحابی نے سوال کیا, آپ نے نا ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے چادر لی ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اندر آپ کے کچھ ہے, یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو اندر سے امام حسن نکلے. ایک روایت میں کہ امام حسین بھی تھے, دونوں شہزادے بھی ہوں تو دونوں کی بات کر لیں. ایک روایت میں کہ اکیلے امام حسن تھے. آپ نے اس صحابی سے فرمایا گواہ رہنا یہ حسن وہ ہے جو میری امت کا سید ہے, سردار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداری کا ٹائٹل دیا ہے, سرداری کا اعزاز دیا ہے, سرداری کا مقام دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سردار فرمائے گا اور کل بروز حشر جب وہاں پر حشر میں جائیں گے تو وہاں بھی ساری امت کے سردار حسن پاک حسین پاک ہوں. اب عالی مرتبہ سامعین, آپ کا جو وصال مبارک ہے, آپ کا جو یوم شہادت ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ کا شہادت والا معاملہ بڑا دکھ والا ہے. آپ کو زہر دیا گیا, امام حسن کو زہر دیا گیا, اور زہر بھی کس نے دیا؟ آپ کی جو بیوی تھی, زوجہ تھی, جودہ, اس نے دیا. اس بارے میں تاریخ کے بڑے عجیب سے اوراق لکھے ہوئے ہیں جو یہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا سارے, لیکن یہ بات طے ہے کہ اپنوں نے ہی زہر پلا دی. اور آج میں ابھی جب پڑھ رہا تھا آپ کے مناقب میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا دکھ دینے والا یہ جملہ ہے جو آپ کا یہ آخری جملہ ہے. امام حسین نے عرض کی بھائی جان مجھے پتہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کو زہر کس نے دیا. یہ جملہ بڑا سینسٹیو جملہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے, آپ مجھے اس کا نام بتائیں. امام حسن نے فرمایا جس کے بارے مجھے گمان ہے کہ اس نے مجھے زہر دلوایا ہے یا زہر دیا ہے, اگر تو وہی ہے تو اللہ اس سے انتقام لے لے گا, اللہ اس سے انتقام لے لے گا, میں اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتا. اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی ناحق شخص کا نام بتا کے ایک ناجائز خون اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتا. یہ ہے کردار حسن. کتنی بڑی بات, یقین کریں یہ ایک جملہ اور ساری کائنات ایک بلڑے میں اور ایک بلڑے میں یہ جملہ ہو, یہ جملہ پھر بھی بھاری ہے. فرمایا جس کا مجھے پتہ ہے اگر وہ ہے تو میرا رب اس سے بڑا انتقام لے گا. اور پھر رب نے انتقام دنیا میں لے کے دکھایا. انہوں نے پتہ ہے سازش کیا کی تھی؟ سازش یہ کی تھی کہ محمد عربی کی نسل ختم کر دو. استغفر اللہ استغفر اللہ. آئے تھے حسن پاک کو مٹا کے, حسین پاک کو مٹا کے ظاہری طور پہ نسل حسینی اور نسل حسنی اور محمد عربی کی نسل ختم کرنے آئے تھے. کافر نہیں تھے, سارے کلمہ گو تھے. افسوس کی بات یہ ان میں ایک بھی کافر نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والے تھے. اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا. اقبال نے کہا تھا نا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ نسل مٹانے آئے تھے, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا نسل ان کی ختم ہوگی. حسن کی نسل میں کوئی علی حجویری پیدا ہو جائے گا, کوئی غوث اعظم پیدا ہو جائے گا, کوئی جناب معین الدین پیدا ہو جائے گا, کوئی بہاؤالدین پیدا ہو جائے گا, کوئی شہنشاہ اجمیر پیدا ہو جائے گا, جناب کوئی یہاں پہ جماعت علی شاہ پیدا ہو جائے گا, کوئی شہنشاہ چورا پیدا ہو جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کون کون, کوئی عبداللہ شاہ پیدا ہو جائے گا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ساری کائنات میں دیکھو آج ان کی نسل باقی ہے نہیں ہے, لیکن حسن اور حسین کی نسل آج بھی باقی ہے. سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے میں نے چند ایک ابھی نام لیے ہیں, ابھی تو جناب بڑے بڑے نام ہیں. آپ چلے جائیں, حضور غوث پاک کون ہیں؟ حسنی ہیں, حسینی ہیں. یہ بابا لاہور کا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں. یہ سارے بزرگ جتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کے میں نے نام کیے, اس کے علاوہ اور ہزاروں نام ہیں.
اولیاء کرام ہزاروں یہاں پہ موجود ہیں، یہ سارے کن کی اولاد ہیں؟ حسن پاک کی اولاد ہیں یا حسین پاک کی اولاد ہیں؟ مشن جو ختم ان کا چاہیے تھا کہ مشن ختم ہو جائے، رب نے یزید کی نسل کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ یزید کی نسل قیامت تک ختم ہو گئی، لیکن سبحان اللہ حسن اور حسین کی نسل آج بھی زندہ ہے۔ حسن اور حسین کے نام آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور کمال بات یہ ہے، اس پوری روئے زمین پر جو آخری امام آئے گا، آخری امام، امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام کیا ہے؟ محمد۔ والد کا نام کیا ہوگا؟ سید محمد عبداللہ۔ والدہ کا کیا نام ہوگا؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے ہی ہم کہہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنے والے ہیں، کب آئیں گے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ حسن اور حسین پاک کی نسل پاک میں سے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا، اور وہ آخری جو امامت، سرکار کے بعد امامت کس کے پاس تھی؟ حضور کی نسل پاک کے پاس، اور جو آخری امامت ہوگی وہ بھی حضور کی نسل پاک کے پاس، اور کس کی اولاد؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے پاس۔ آپ کا وصال مبارک کے بارے دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ 28 صفر المظفر، ایک یہ روایت ہے، ایک روایت ہے کہ 5 ربیع الاول، اول ربیع الاول، جو بھی روایت ہو، لیکن میں یہ ایک آج شکوہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، جہاں تک بات پہنچے آپ لوگ بھی پوچھا کریں جو اس کے ذریعے میری بات سن رہے ہیں، کہ جناب ایک گروہ نے دن کا ذکر ویسے چھوڑا ہوا ہے جو اس نام سے مشہور ہیں، اہل سنت کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے حسن پاک کا یوم شہادت بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی حجویری کا عرس مناتے ہیں، بتائیو حسن پاک نہ ہوتے تو علی حجویری کا عرس ہوتا؟ نہ ہوتا۔ جتنے بڑے بڑے ہم عرس مناتے ہیں، اگر امام حسن نہ ہوتے تو کیا ان کے عرس ہوتے؟ بالکل نہ ہوتے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے غلام ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور ہم ان کے ہاتھ اور پاؤں چومتے اسی لیے ہیں کہ ان میں حسن و حسین کا خون شامل ہے، سیدہ فاطمہ کا خون شامل ہے، اور سیدہ فاطمہ میں کس کا خون شامل ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک شامل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو علی مرتبہ سامعین، میں نے اسی نظریے کے تحت میں نے کہا دن 5 ربیع الاول کا ہو، وہ آگے آ رہا ہے 2-3 دنوں 4 دنوں کے بعد، یا دن ہو 28 صفر کا، اختلاف ہے، دونوں روایتیں میں نے رکھ دی ہیں، کچھ کے ہاں 28 ہے، کچھ کے ہاں ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، جو بھی روایت ہو ہے تو اسی درمیان میں۔ تو جب باقی بزرگوں کا ہم نے عرس منایا ہے اور ان کے عرس کا ہم نے خطبہ رکھا ہے، ذکر کیا ہے، تو امام حسن کے عرس کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے آج کا جو ہمارا یہ اجتماع تھا، آج کی جو ہماری یہ جمعہ کی محفل مبارک، جو آج کا ہمارا خطبہ جمعہ، یہ آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور ہم نے ان کے نام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا، عزت دی، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر آپ کو وہاں دفن کیا گیا، اور اس انداز میں امام حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا کی ہر بات کو حق اور سچ ثابت کیا۔ اور آج کے خطبے میں یہ بات بھی آپ کو میں نے بیان کی کہ خلفاء کے کتنے ہیں؟ 5 خلفاء کتنے ہیں؟ 5، 4 نہیں، 5واں امام حسن کا اگر 6 ماہ کا جو وہ دورانیہ ہے وہ ملایا نہ جائے تو حضور کی حدیث ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام حسن خلیفہ برحق ہیں، امام حسن خلیفہ برحق ہیں، اور آئندہ یہ جہاں بات ہو، یہ خارجیوں کا عقیدہ تھا اور ناصبیوں کا جو ہمارے درمیان آ گیا، ہمیں چونکہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور غوث پاک کا عقیدہ یہ ہے، حضرت علی حجویری کا عقیدہ یہ ہے، حضرت مجدد صاحب کا عقیدہ یہ ہے، حضرت معین الدین کا عقیدہ یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن کی جو 6 ماہ کی خلافت ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور ہم ان کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے پوری امت کو خون ریزی سے بچا لیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے۔